السلام علیکم۔ اپوزیشن نے آج پاناما پیپرز کے حوالے سے 7 سوالات اٹھائے ہیں اور پرائم منسٹر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہاؤس میں آئیں، ایوان میں آئیں اور وہاں پر آ کر ان سوالات کے جوابات دیں۔ 7 سوالات میں ہیں: لندن میں فلیٹس کب خریدے گئے؟ ان فلیٹس میں وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کے کتنے شیئرز ہیں؟ فلیٹس کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا اور کتنا انکم ٹیکس ادا کیا گیا؟ جو پاناما پیپرز کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں، اس میں سب سے پہلے جو بنیاد پڑتی ہے وہ 93 اور 94 میں نیلسن اور نیسکول کمپنی کی پڑتی ہے۔ اس کے بعد حسین کی کمپنی ہے کومبر جو انہوں نے رجسٹر کرائی، اور ایک اور کمپنی ہے ہینگ آن جو حسن کی ملکیت ہے۔ کچھ میں مریم جو ہے جوائنٹ سگنیٹری ہیں، لیکن 2 کمپنیز جو ہیں نیلسن اور نیسکول، اس کی ملکیت سنگر شیئر ہولڈر کے طور پر وہ مریم نواز شریف کے پاس ہے۔ دوسرا سوال جو اٹھایا گیا ہے کہ وزیر اعظم وضاحت کریں گے کہ لندن میں فلیٹس کی ملکیت سے متعلق متضاد بیانات میں سے کون سا درست ہے؟ حسین نے کہا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، اور انہوں نے کہا کہ بہن میری اس کو مینج کرتی ہیں اور میں اس کا بیسیکلی میری ملکیت، اصل میں مالک اس کا میں ہوں۔ لیکن جو ان کی والدہ ہیں، ان کا ایک انٹرویو ہے جس میں وہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ ہم نے بچے پڑھتے تھے وہاں لندن میں، اس لیے فلیٹس ہم نے خرید لیے تھے۔ اس کے علاوہ ایک التوفیق ٹرسٹ کا کیس ہے جس میں یہی پراپرٹی شریف فیملی کی ملکیت جانتے ہوئے اس کو اٹیچ کر لیا گیا تھا۔ 95 میں لون لیا گیا تھا جس میں یہ کولیٹرل لکھوایا گیا، 98 میں ڈیفالٹ ہوا، اور 99 میں یہ آرڈر آیا تھا برطانوی جج کا، جس کی ججمنٹ کی کاپی بھی دستیاب ہے، جس میں ان چاروں پراپرٹیز کے ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں، 16 17 اور 17 پارک لین کے اوپر میں، فیئر اپارٹمنٹ جسے کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، کیا ان فلیٹس کی خریداری کے لیے 7 ملین پاؤنڈ کی رقم سوئٹزرلینڈ کے بینک سے ادا کی گئی؟ یہ 7 ملین پاؤنڈ کا جو پیپر ہے کہ یہ پلیج کروا کر لون مستعار لیا گیا، یہ پورا کا پورا ڈاکومنٹ جو ہے قرضہ لینے کا، یہ پاناما پیپرز میں لیک ہو گیا۔ جو چیزیں لیک ہوئی ہیں اس کے اندر یہ تفصیل بھی شامل ہے کہ اس کو پراپرٹی کو رہن رکھوا کر اس کے اوپر 7 ملین پاؤنڈز کا قرضہ لیا گیا، اور 7 ملین میں بھی جو 3.5 ملین پاؤنڈز ہے وہ حسن کی کمپنی نے لیا، ہینگون پراپرٹیز نے، اور جو باقی 1.75 ہے وہ مریم کی دونوں کمپنیز ہیں، نیلسن اور نیسکول، جنہوں نے یہ بارو کیا۔ تو یہ قرضہ لیا ہے تو کہیں سے ادائیگی کے لیے رقم بھی آ جا رہی ہوگی، اور اس سے کیا خریدا، یہ کافی سوالات ہیں جس کے اوپر وضاحت چاہیے ہوگی۔ چوتھا سوال ہے، وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کی ملکیت کمپنیوں کی مالیت اور سرمایہ کاری کی تفصیلات بتائی جائیں۔ آف شور کمپنیز کے لیے پیسے کہاں سے آئے اور آف شور کمپنیز کے لیے پیسے کس طرح بیرون ملک بھیجے گئے؟ اس کے اوپر ایک الزام یہ ہے، پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت جو تھی اس نے عائد کیا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت بلکہ دوسری حکومت کا آغاز تھا جب جنرل نصیر اللہ بابر نے ایک ہاؤس کے اندر رپورٹ پریزنٹ کی تھی۔ اس کے اوپر 2 الزام انہوں نے عائد کیے تھے۔ ایک تو پاکستان نے فارن ایکسچینج بیرر سرٹیفکیٹس جاری کیے تھے، وہ الزام تھا کہ میاں صاحب نے وہ ٹیکس ایگزمپٹڈ تھے، نو کوسچن آسک، وہ والا سین تھا اس کے اندر کہ وہ FEBCs کے ذریعے یہاں سے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں۔ 750,000 پاؤنڈز یا ڈالرز اس طرح کی فگر تھی جو رحمان ملک صاحب نے بعد میں 98 میں دہرائی بھی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ فیک اکاؤنٹ کھلوائے گیا اور اس کے ذریعے پیسہ گیا، قاضی فیملی کا تذکرہ آتا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے، وزیر اعظم 1985 سے 2016 کے درمیان غیر ملکی جائیدادوں کی خرید و فروخت کی تفصیل فراہم کریں۔ اس میں سب سے بڑا سوال حسین کے انٹرویو سے آئے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب میں جا کے ایک سٹیل مل لگائی جو دبئی سے لے کے گئے، اس کو بیچا اور اس سے اتنا منافع ہوا ان کو کہ انہوں نے ایک نئی سٹیل مل لگائی، لندن میں پراپرٹی بھی خرید لی، اور وہ جو بار بار اعتزاز احسن ان کا وہ سٹیٹمنٹ دہراتے ہیں کہ الحمدللہ یہ خادم وارث ہے، وہ کیا چیز اس سے نکلی تھی سونے کی کان میں سے، یہ سوالات پوچھنے پڑیں گے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ انڈسٹریل یونٹ اتفاق اور چودھری شوگر ملز میں ان کے بچوں کے شیئرز کتنے ہیں اور اس کا کتنا ٹیکس ادا کیا ہے؟ یہ 2002 میں جب فیملی سعودی عرب میں مقیم تھی، اس وقت فیملی کے اندر جائیداد کی تقسیم ہوئی تھی، تو 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کے حصے میں کیا آیا؟ چوتھی بیٹی کا تذکرہ یہاں کہیں نہیں ہو رہا، ایک چوتھی بیٹی میں ہے لیکن تینوں کے حصے میں کیا آیا، کتنا ٹیکس ادا کیا؟ میں اس کے اوپر ابھی آگے آپ کو ایک ڈاکومنٹ بھی دکھاتا ہوں۔ 7واں سوال یہ ہے، 1985 سے ہر سال وزیر اعظم نواز شریف ان کے اہل خانہ نے کتنا انکم ٹیکس ادا کیا؟ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے، پروڈیوسر صاحب یہ اسکرین پہ ڈالیے گا۔ مریم صفدر اپنا جو نام لکھتی ہیں وہ عام طور پر MARYAM سے ان کا نام مریم نواز شریف یہاں لکھا جاتا ہے، لیکن جو پاناما پیپرز میں ان کا نام آیا وہ آیا ہے MARIAM، مریم صفدر، اپنے خاوند کے نام سے، لیکن مریم کے سپیلنگ بھی ڈیفرنٹ ہو گئے۔ لیکن جو ان کا پاسپورٹ نمبر ہے اور جو ID کارڈ نمبر ہے اور جو NTN نمبر ہے، اس کے اوپر جو ان کی رجسٹریشن ہے وہ چودھری شوگر مل کے ایڈریس کے اوپر ہے، اور وہاں جو ان کے نام کے سپیلنگز ہیں وہ MARRIYAM، مریم صفدر کے نام، لیکن مریم کے سپیلنگ بڑے انٹرسٹنگ ہے، MARRIYAM مریم۔ تو یہ 3 ڈفرینٹ سپیلنگز ہیں جو وہ اپنے نام کے استعمال کر رہی ہیں۔ اور چودھری شوگر مل کا ایڈریس ہے 146 ابو بکر بلاک، گارڈن ٹاؤن، لاہور کا، اور یہ انکم ٹیکس میں ود افیکٹ فرام 12 اکتوبر 2001 رجسٹرڈ ہیں، RTO 1 لاہور۔ اور یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑی،
لیکن یہ ہم سکین کر سکتے ہیں FBR کے ریکارڈ کے اوپر سے. اس کا ایک میچنگ ریکارڈ جو ہے یہی مریم صفدر کے اسپیلنگ والا MARRIYAM انہی کے اپنے NTN نمبر کے ساتھ وہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹیکس ڈائریکٹری چھاپی تھی, اس کے اندر بھی یہ ٹیکس ریکارڈ کے اندر شامل ہے, اور اس کے اندر انہوں نے 22,604 پہ انکم ٹیکس ادا کیا ہوا ہے. اور جو ان کا NTN نمبر ہے دیٹ از 1388504-2, یہ ان کا NTN نمبر ہے. تو یہ ریکارڈ دستیاب ہے. تو اب 2001 سے بعد میں کیا یہ پراپرٹیز انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ پراپرٹیز کیپٹن صفدر کے جو نامینیشن فارم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کے اندر ڈکلیئرڈ نہیں ہے, جو بائی لا کمپلشن ہے. تو اس کے اوپر آج PTI والوں نے ایک سوال بھی ڈالا ہے ان کی ویریفائڈ کاپی لینے کے لیے. یہ پورا آج کا ہمارا پروگرام ہے.